عورت کی وجہ سے تو نہیں ٹوٹنے چاہیے تھے. کم سے کم جو ہے وہ یہ عورتیں جو باہر نکلی ہوئی ہیں یہ مردوں کو، شوہروں کو، کسی کے بچوں کے باپ کو جو ہے وہ اس طرح گند کی طرف لگانے کا باعث تو نہ بنتی. آج میں نے آپ کو سچائی اور حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. اس سے بڑی حقیقت میں آپ کو آشکار نہیں کر سکتی کہ گناہ جو ایزی ایکسیس ہو چکا ہے اس وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. اور کہاں سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیسے گھر ٹوٹ رہے ہیں، میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے. میرے پاس ابھی اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ میں خود ریسرچ کرتی ہوں. میں آپ کو کسی سڑک پہ بھی مل سکتی ہوں، میں آپ کو کسی شاپنگ مال میں بھی مل سکتی ہوں، میں آپ کو کسی کیفیٹیریا میں بھی مل سکتی ہوں، میں آپ کو کسی ایسی جگہ بھی مل سکتی ہوں جہاں آپ مجھے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر نبیہہ یہاں کیا کر رہی ہے. یہ میری ریسرچ کے حصے ہیں. میں جب تک کوئی چیز اکٹھی نہ کروں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. مجھے تکلیف ہے اور مجھے اذیت ہے. ابھی تو میں کالج یونیورسٹیز تک نہیں پہنچی. جس وقت میں وہاں گئی میں وہاں کے ماحول سے بھی آگاہ ہوں. مجھے بہت سارے بچے میرے پاس اس طرح کے ہیں جو مجھے وہاں کی آگاہی دیتے رہتے ہیں، جو مجھے کہتے رہتے ہیں کہ وہاں کی جو لڑکیاں ہیں اور جو لڑکے ہیں ان کے کئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈز ہیں جس کی وجہ سے یہ کلچر پروان چڑھ رہا ہے اور یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میرے پاس ایسی یونیورسٹیز بھی موجود ہیں مگر میں نام نہیں لینا چاہتی. کیا ایڈمنسٹریشن ہے، کیا کام کر رہے ہیں ہم. پھر میں جب کہتی ہوں کہ جو ہے وہ طوائفوں کی طرح ادائیں دکھائیں تو اس پہ تو آپ لوگوں کو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ شوہروں کو کیوں دکھائیں جی طوائف کی طرح ادائیں. تو جو باہر جو آپ کی بہن بیٹیاں جو ہیں وہ طوائفوں کی طرح ادائیں دکھاتی پھر رہی ہیں، یہ صحیح ہے؟ چند لڑکیاں عزت دار رہ گئی ہیں اس ملک میں، چند لڑکیاں جن کی نگاہ میں حیا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کر دے. لوگوں کے گھر مت توڑو، لوگوں کے گھر برباد مت کرو. یہ گھر برباد ہو رہے ہیں ان عورتوں کی وجہ سے جو ادائیں دکھاتی ہیں غیر مردوں کو، جوان لڑکوں کو برباد کر رہی ہیں. ان کو شادی سے پہلے ہی جو ہے وہ اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ بعد میں کسی شادی کے قابل رہیں. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو سیف کرو. لوگوں کے گھر شادی شدہ مردوں کا پیچھا چھوڑ دو. ذہنی مریضہ بن جاؤ گی اور بن چکی ہو. یہ ذہنی مرض میں مبتلا عورتیں جو ہیں نا، یہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ اسی طرح محبت میں ٹھکرائی ہوئی عورتیں ہیں جن کو مرد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ دوسری عورت کی وقت کوئی نہیں ہے. مرد کی زندگی میں دوسری عورت کچھ نہیں ہے. وہ دوسری عورت کو صرف اپنے عیاشی کے لیے لے کر آتا ہے. وہ دوسری عورت کا ساتھ دینے کے لیے تو بہت کم مرد ہیں کہ دوسری عورت کو مجبوری کے تحت جو ہے اس سے شادی کر لی، اس کا ساتھ دے دیا یا کچھ بھی ہے وٹ ایور. اگر شادی کر بھی لیتے ہیں تو شادی کے بعد بھی دوسری جگہوں پہ منہ مارتے ہیں کیونکہ لڑکیوں نے اپنے تک رسائی دے دی ہے لڑکوں کو. ورنہ مرد کی جرت نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگا جائے. یہ لڑکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح دعوت گناہ دے رہی ہے. اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، اپنی بیٹیوں کے موبائل فون چیک کریں، اپنی بیٹیوں کے معاملات کو چیک کریں. آپ کو پتہ لگے گا یہ ذہنی مریضہ ایسے نہیں بنتی ہیں جو چیختی چلاتی ہیں، گھر میں چیزیں توڑتی ہیں. اس کے پیچھے پوری کہانی ہے. میرے پاس